نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے کہ قرآن مجید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کس طرح بیان فرماتا ہے۔ نعت پڑھتے ہیں نا، نعت کا معنی ہوتا ہے حضور کی حمد اور ثنا بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی خصائل، آقا کے کمالات، حضور علیہ السلام کے اختیارات، آقا کی ذات میں جو خصائص ہیں، جو ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، یعنی جب گفتگو حضور کی تعریف پر کی جائے تو نعت بن جاتی ہے۔ بعض لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو نعت شریف پڑھنا، اب نعت ہمارا ذوق ایمان ہے، ہم نعت سنتے ہیں، بڑے خوشی سے سنتے ہیں اور بڑی ذوق آور انداز میں سنتے ہیں، وجد آور انداز میں سنتے ہیں۔ اشعار کی صورت میں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان لوگ بیان کرے، قلبی لگاؤ کے ساتھ ہمیں سننے کی عادت ہے۔ اور اہل سنت جب نعت کہتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں گم ہو کر، آپ کے خصائص و کمالات اور حسن و جمال میں گم ہو کر نعت کہتے ہیں۔ نعت ہمارا ذوق ایمان ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نعت خوانی شعراء نے ایجاد کی ہے، حضور کی تعریف کرنا ممبروں پر، تو وہ سمجھتے ہیں یہ شعراء کی ایجاد ہے۔ قرآن حدیث کے اندر آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کا تصور نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو بے مثال کتاب کہتے ہیں آپ، اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے۔ آگے جب میں حدیث پہ آؤں گا نا تو میں آپ کو صحابہ کرام کے وہ اشعار عربی میں پڑھ کے سنا دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ شعر ہے اور خاص حضور کی شان میں کہا گیا ہے، اور بعض ایسے اشعار بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جو شان مصطفیٰ میں کہے ہیں اور حضور کے سراپے اقدس کو دیکھ کر کہے ہیں۔ اور صحابہ کرام یوں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان میں حضور کے وسیلے سے یوں اشعار کی صورت میں بھی نعت پاک کہا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں آتی ہیں، ان آیتوں کا مطلب کوئی شریعت کا فقہی مسئلہ بتانا نہیں ہوتا، ان آیتوں کا مطلب کسی تاریخی دلائل اور حقائق سے آگاہ کرنا نہیں ہوتا۔ ایسی آیات ہیں جو مسائل بھی بیان کرتی ہیں، قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جو احکام بیان کرتی ہیں، قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جو واقعات بیان کرتی ہیں، حقائق پر روشنی ڈالتی ہیں، مسائل کے حل پہ کلام کرتی ہیں، سب کچھ موجود ہے قرآن میں۔ لیکن قرآن میں ایسی جگہ بھی آ جاتی ہیں کہ جب آپ آیت پڑھیں گے آپ کہیں گے اس میں تو سوائے شان مصطفیٰ کے رب نے اور کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو اگر اس آیت کریمہ کا موضوع فقط شان مصطفیٰ ہے تو میں پوچھوں گا نا، ملا حضرات اس آیت کو پڑھ کر جلدی سے گزر کیوں جاتے ممبر پر؟ اس آیت کو پڑھ کر آقا کے محامد و محاسن اور حضور کے حسن جمال اور آقا کی بے مثالی اور حضور کے سراپا اقدس کی لاجوابی کے اوپر کلام ٹوٹ کے محبت جیسے کی جاتی ہے، ایسے اظہار ہونا چاہیے الفاظ میں، حضور کی ذات پہ کلام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، اس لیے وہ ممبر شاید حضور کی شان بیان کرنے سے شرمندہ ہے، پر ہم تو شرمندہ نہیں ہیں۔ آقا کی عظمت کی بات آئے ہم شرمندہ نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہی گرد حضور کی ذات کے گھومتا ہے، بس حضور کی ذات اقدس کا ذکر ہو ایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے، جتنا کر لیں اتنی تازگی نصیب ہوتی ہے، اور جتنا کم کریں یعنی تھکاوٹ کا احساس ہو طبیعت میں اور کہیں کہ یہ بشری تقاضا سامنے، محرومی سمجھتے ہیں اور بشری تقاضے کو اس کے اوپر الزام ہی ٹھہراتے ہیں کہ اگر تیرے اندر یہ بشری تقاضا نہ ہوتا تو اتنی حضور کی عظمت اور بیان ہو جاتی۔ قرآن مجید میں ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پھر قرآن مجید میں ایک مقام پر اس طرح ہے، یہ پارہ نمبر 22 ہے، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور پہلے سپارے میں اس طرح ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سورۃ فتح ہے،
اللہ رب العزت نے مومنین کو یہ فرمانا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ یعنی ایمان کی بات فرمانے کی، ایمان لاؤ اللہ رسول پر. اللہ تعالیٰ ایمان کی بات لفظ ایمان سے شروع نہیں فرماتا، اللہ ایمان کی بات بھی مصطفیٰ کی شان سے شروع فرماتا ہے، کیونکہ ایمان کی ابتدا ہی حضور کی عظمت و شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنایا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ. اے مولا مصطفیٰ کو شاہد، مبشر اور نذیر کیوں بنایا؟ شاہد حاضر و ناظر کیوں بنایا؟ بلند عظمت و شان اور مشاہدے والی ذات کیوں بنایا؟ مبشر اپنے حبیب کو خوشخبری سنانے والا کیوں بنایا؟ نذیر اپنے حبیب کو رب سے ڈرانے والا کیوں بنایا؟ اے مولا یہ ساری شانیں اپنے حبیب کو تو نے کیوں عطا فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ. حبیب کو عظمت عطا کی کس وجہ سے؟ کہ تم سارے اللہ رسول پر ایمان لاؤ. اب ہوتا بھی ایسا ہی تھا. آپ دیکھیں نا، حضور کی عظمت و شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور حضور کے خصائل اور آقا کے محاسن، حضور کی عظمت کو اس آیت کریمہ نے وجہ ایمان بنا دیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، حضور کے دور میں لوگ مسلمان کیسے ہوتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہا گیا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. یہ بڑے مشورے سے کہی انہوں نے بات، کیونکہ حضور کے اوپر جادو کا الزام لگاتے تھے نا کافر لوگ. انہوں نے کہا کہ جادوگر ہوں گے نا تو جادو زمین پہ چلتا، آسمان پر نہیں چلتا، اور اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو پھر یہ سچے نبی ہیں. لہذا مشورہ کر کے حضور کی عظمت و شان کو جانچنے کے لیے کافر لوگ آئے. کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے، مختلف روایات میں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیلے پہ تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے. پہاڑ کے درمیان ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا. لوگوں نے دیکھا کہ چاند ہے آسمان پر. کبھی کسی بندے نے تب تک چاند کو یوں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور ہاتھ حضور نے بھی نہیں لگایا. تب تک کوئی بندہ جسمی طور پر چاند پر گیا نہیں تھا. وہ الگ بات ہے کہ معراج کی رات حضور کے راستے میں آیا تھا، لیکن کوئی بندہ اس چاند پر کبھی گیا نہیں. کسی نے چاند کو جا کر باقاعدہ جسمی طور پہ چھوا اور دیکھا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر ہاتھ لگائے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا. اللہ جو طاقت اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، اس کا نہ تو مقابلہ ممکن ہے، نہ اس کی مثال لانا ممکن ہے. تولنا تو بدعقیدگی اور گمراہی ہے سارا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر دیکھے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہاں کچھ لوگ تو ایمان نہیں لائے، پر کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے شکاری ہو گئے. شکار کر لیا آقا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی بلندی نے عقلیں ہینگ کر کے رکھ دی ان کی. وہ جامد ہو گئے اور حضور کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر رہ نہ سکے. حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دی، ہاتھ جوڑ کر کہا یا سیدی یا رسول اللہ، ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں. جو ذات کلمہ پڑھ کے مسلمان ایمان کے دائرے میں آ گئی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ ایمان پہلے لائے ہیں یا حضور کی عظمت کے اقراری پہلے ہوئے ہیں؟ حضور کی شان کو مانا ہے، بغیر ہاتھ لگائے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایسا اختیار، ایسی قوت، بغیر کسی وسیلے کے، یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پہ کھڑے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. حیران ہو گئے، ایمان لے آئے. تو پہلی نظر عظمت مصطفیٰ پہ پڑی اور سر حضور کے قدموں میں رکھ کے مسلمانوں کا. اب آیت کریمہ پڑھ لیں آپ. آیت میں بھی عظمت مصطفیٰ پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے. عظمت مصطفیٰ کو ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا گیا ہے کہ حبیب کو شان شاہدیت دی، شان مبشریت دی، شان نذیریت دی. اس لیے کہ لوگوں تم اس شان کا مطالعہ کرو اور پھر اس کی عظمت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاؤ. قرآن مجید میں یہی کلمات پارہ نمبر 22 میں بھی ہے. وہاں ہے
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ بات پچھلی ہو گئی، آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن مجید فرماتا ہے اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب یعنی چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ ایسا چراغ ہے جب روشن ہوتا ہے تو سارا جہان روشن کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان آیات کو تینوں مقام پہ قرآن مجید میں پڑھ لیں، پارہ نمبر 1 میں پڑھ لیں، پارہ نمبر 22 میں پڑھ لیں، پارہ نمبر 26 میں پڑھ لیں، ان آیات کا مضمون ہی فقط شان مصطفیٰ ہے، کوئی اور چیز بیان نہیں ہوئی۔ لوگوں کو صرف یہ بتایا گیا ہے عظمت مصطفیٰ یہ گئے اور اس کو یوں مانو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یہ پارہ نمبر 11 ہے۔ اب قرآن دیکھیں اور حضور کی نعت دیکھیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اے مومنین تمہیں تکلیف ہو تمہارے رسول کو کی ذات پر یہ بڑا گراں گزرتی ہے، تمہاری خوشیاں مطلوب رہتی ہیں ان کو، تمہاری تکلیفیں ان کو پسند نہیں ہیں۔ اور کہا اے لوگوں وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے۔ اب دو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت سے پیار کیسا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے موضوع ہی صرف حضور کی ذات اقدس کو بنایا، فرمایا کہ تمہارا کسی تکلیف میں پڑنا اے مومنین رسول پاک کی ذات پر بڑا گرا اور بڑا مشکل گزرتا ہے۔ میں نے کسی سے یہ آیت کریمہ بیان کرتے ہوئے کسی صاحب سے میں نے پوچھا یار یہ آیت کریمہ کا مفہوم آج بھی زندہ ہے یا یہ آیت کہیں منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ آج بھی اس آیت کریمہ کا مفہوم زندہ ہے، یعنی یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آج بھی ہمارا مشقت میں پڑنا اللہ کے نبی پہ گراں گزرتا ہے؟ تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا ہاں آج بھی گراں گزرتا ہے۔ پھر میں نے کہا پھر تو وہ قبر میں زندہ ہیں، کہ یہ احساس جو ہے یہ زندگی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آج بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر امت کی مشقت آج بھی حضور پر گراں گزرتی ہے تو مانو اس بات کو کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہے اور ہمارے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر نہ حضور کو کیسے اگر زندہ ہے اور اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اگر یہ عقیدہ درست جب تک نہ مانے تب تک اس آیت کریمہ کے مفہوم کی درستگی نہیں ہوتی۔ تو کون مانتا ہے کہ اعمال حضور پہ کھلے ہیں وہ روحانی آنکھ سے ہمارے غلاموں کے اعمال سے بھی آگاہ ہیں؟ یہ عقیدہ تو اہل سنت کا ہے، باقی تو سارے رپھڑی ٹولہ ہے جو ہمارے اوپر صبح سے لے کے شام تک کیچڑ اچھالتا رہتا ہے۔ اہل سنت کا چلیں بات کر لیتا ہوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام بعد از وصال حضور علیہ السلام ایک آن کے لیے آپ کی ذات اقدس کے اوپر موت طاری کی گئی تاکہ وہ جو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کے اوپر موت آئے گی، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، یہ بات سچ ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام پر بھی موت حاضر ہوئی، حضور کی ذات اقدس پر بھی موت حاضر ہوئی، پیش ہوئی حضور کی بارگاہ میں۔ اور آقا علیہ السلام نے وہ موت بھی کہتی حضور زندگی کو تو آپ نے بہت سینے سے لگایا اور بہت ساری بہاروں کو بھی آقا آپ کی برکت کے فیض کے ساتھ بڑی بڑھائی ملی، حضور مجھے بھی اپنی برکت عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک آن کے لیے موت کو بھی سینے سے لگایا۔ لیکن اس کے فوراً بعد علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، یعنی آنے والی گھڑی
پہلے سے بہتر ہوگی، کم تر نہیں ہو سکتی۔ حبیب کی شان یہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، آقا کی ذات اقدس جب حضور علیہ السلام کی روح پاک وجود منور کے اندر کتنے سال رہی؟ 63 سال وجود منور کے اندر رہی۔ جب حضور علیہ السلام کی روح پاک کو جسم منور سے جدا کیا ہوگا، اب بہتر تو یہ تھا نا کہ حضور کے وجود اقدس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو تو آقا کی روح پاک کی سکونت وہاں ہوتی، لیکن کائنات میں غوطہ زنی کر کے دیکھا، وجود مصطفیٰ سے تو بڑھ کر کوئی چیز عالم میں تھی ہی نہیں۔ بلکہ آج بھی قبر انور کے اندر حضور کے وجود منور جس مٹی کے اوپر آقا نے اصلاۃ اسلام آرام فرمایا ہے، علماء فرماتی ہیں حضور کے جسم اقدس کے نیچے جو مٹی آئی ہے وہ تو کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یا اللہ کو گھر کی ضرورت ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ اضافت کے کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ وگرنہ کعبۃ اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جیسے ہمارے گھر ہوتے یہ معنی مراد نہیں ہوتا، پر یہ تو حق بات ہے کہ گنبد خضرا مصطفیٰ کا مکان ہے، اس میں حضور ہیں۔ آقا علیہ السلام کا وجود منور گنبد خضرا کے اندر ہے، تو کہا جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ تو کعبہ سے بھی افضل ہے، مکہ افضل ہے مدینہ سے، پر اس مٹی سے افضل نہیں ہے جو حضور کے وجود منور کے نیچے نہیں۔ حضور کے وجود منور کی نسبت نے اس مٹی کو کعبۃ اللہ عرش سے بھی افضل بنا رکھا ہے، یہ علماء کا عقیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے سے بڑھ کر آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہونی چاہیے قرآن کے قاعدے کے مطابق۔ اب پہلی گھڑی میں تو روح پاک وجود منور میں تھی، اور جب روح وجود منور سے جدا ہوئی تو کائنات میں ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی نا کہ جو حضور کے وجود منور سے افضل ہوتی۔ کائنات میں حضور کے وجود سے بڑھ کر تو کوئی چیز افضل نہیں ہے، سب سے افضل مخلوق کے اندر حضور علیہ السلام کا وجود منور۔ اور جب کائنات میں کوئی چیز نظر نہ آئی تو روح پاک کو دوبارہ جسم اقدس میں لوٹا دیا گیا۔ عقیدہ سمجھتے نہیں ہیں، بیٹھ کے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالنے لگ جاتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا یہ کہ حضور کا وجود منور قبر انور کے اندر ہے، اور روحانی آنکھ سے غلاموں کو دیکھتے ہیں۔ روحانی آنکھ سے غلام چھپے ہوئے نہیں ہیں، غلاموں کے قرآن کہتا ہے غلاموں کے دکھ درد بھی حضور جانتے ہیں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ہیں اس طرح پڑھتے ہیں لوگ نعتیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نعتیں پڑھتے حضور سنتے ہیں، اللہ کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ یہ باتیں سارے بندے بند کمرے میں بیٹھ کے کرتے، کوئی ظالم کسی عالم کے سامنے نہیں کرتا۔ تو بند کمرے کی میں پہلے بھی ایک تقریر کی تھی، بند کمرے کی تبلیغ نہ سنا کرو، اس میں حبس بہت ہوتا ہے۔ ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کسی عالم کے سامنے بیٹھتا نہیں ہے، چیخو پکار کر کے چلا جاتا، ہم سمجھتے پتہ نہیں بڑا کتنا کا سچ بولا ہے۔ سچا ہوتا تو لوگوں میں ہوتا نا، سچا ہوتا تو علماء میں بیٹھتا۔ بارگیف تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور وجود اصلی کے ساتھ گنبد خضرا میں ہیں۔ یہ جو حاضر و ناظر کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ وجود اصلی کے ساتھ حضور قبر انور میں ہے، روحانی آنکھ سے سارے غلاموں کو دیکھتے ہیں، اور دکھ درد غلاموں کے آقا کو پتہ ہے۔ آپ پوچھیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پڑھی تو ہے قرآن پاک کی آئے، دیکھو قرآن مجید نے فرمایا نہیں اے مومنو تمہارا تکلیف میں پڑھنا تمہارے رسول کی ذات پر بڑا گراں گزرتا ہے، بڑی مشقت میں آتے ہیں حضور علیہ السلام غلاموں جب تم تکلیف میں پڑھتے ہو۔ بلکہ وہ کیا کرتے، کہا کہ اے لوگوں وہ تمہاری بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں کہ تم ہدایت پر رہو، تم بھلائی میں رہو، تم سہولت میں رہو، تم آسانی میں رہو، تم پریشانیوں سے بچو۔ تمہارے رسول اس طلب میں رہتے ہیں۔ یاد ہے یہ تو طلب پوری آقا کے وصال کے بعد ہو ہی اس وقت سکتی ہے کہ گنبد خضرا میں حضور کی روحانی آنکھ غلاموں کو دیکھے اور غلاموں کے اعمال سے حضور باخبر۔ اس پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کتابوں میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا تو مطلب آسان ہے، حضور نے ایمان دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دین دیا، قرآن دیا، حضور کی حدیثیں سنتے ہیں اور ہدایت کے لیے رستہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور کی زندگی کی اتنی برکتیں ہیں، ہماری زندگی کے سارے لمحات گن لیں، یہ لمحات کم ہیں، حضور کی برکتیں اس سے بھی زیادہ۔ کل انسانیت کے سارے سانس گن لو، یہ سارے سانس قیامت تک کم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان امت پہ زیادہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر اگلا جملہ کہ میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی جدائی ہمارے لیے بہتر کیوں ہے؟ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا، اب یہ بریکٹ کے اندر تشریف، یہ نہ سمجھنا کہ میرے وصال ظاہری کے بعد تم لاوارث ہو جاؤ گے، یہ نہ سمجھنا۔ فرمایا کہ نہیں، قبر میں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تمہارے اچھے اعمال دیکھوں گا تو حضور فرماتے ہیں تبسم کروں گا، مسکراؤں گا، خوش ہوں گا تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر، اور تمہارے برے اعمال پر رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خیر خواہی کی طلب رکھتے ہیں کہ امت مشقت میں نہ پڑے، تکلیف میں نہ پڑے، سختی نہ ہو ان پر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے، جب امت مشقت میں پڑے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر گراں گزرے گا۔ یہ حضور کی عظمت و شان۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کا پورا اسلوب ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، یہ قرآن مجید نے نعت پڑھی ہے حضور علیہ السلام کی، اور یہ پورا انداز ہے قرآن مجید کا، ایک نہیں کئی مقامات پر ہے قرآن مجید میں۔ اس کے اوپر آئمہ نے اپنے ادوار میں مختلف طریقے سے کام کیے۔ قرآن پاک نے قسمیہ انداز میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ حضور کی شان اقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں فرمائی ہیں، وہ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ڈائریکٹ قسم فرما دی، یا اگر قسم فرمائی ہے تو حضور کی نسبت سے فرمائی ہے۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کی عظمت و شان کے دبدبے کو مخلوق پر ظاہر کرنے کا۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی اور مدنی زندگی، مکہ کی پوری زندگی، مکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش کو 53 سال حضور مکہ میں رہے۔ حضور کی ولادت ہی مکہ میں ہوئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہوئی، تو 10 سال کا دور مدینہ پاک کا بھی ہے۔ آج یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ جب نبوت آقا پر وحی آئی اس کے بعد زندگی بے مثال ہو گئی، اور جب وحی نہیں آئی تھی وہ اس زندگی کے اوپر اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دے۔ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی پہ رائے دینے لگ جاتے ہیں لوگ، اور کتنے پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے جہلا کی باتوں کو سنجیدگی سے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر ان کی زندگی پہ رائے دے رہے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کی زندگی پر صرف ایک ہی طریقے سے کلام کیا جا سکتا ہے کہ ان کی عظمت و شان پر بات کریں آپ، اس کے علاوہ بات نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی بے ایمان ہی بات کرے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے 40 سال پہلے والی جو زندگی تھی لوگ کیا کلام کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا، یہ کلمات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تب غلطی ممکن تھی، کئی مقام پر غلطی ہوئی بھی، تو یوں بھی یہ پتہ نہیں کیا ملا کے مکسچر جب بنا کے تو ایک لب و لہجے میں بات کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نالائق کی بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اف اور بٹ ہو، ایک لمحہ بھی۔ آقا کی زندگی میں کوئی سانس وجود اقدس سے ایسا نکلا ہی نہیں، اور کوئی سانس وجود منور کی طرف ایسا سانس کھینچا ہی نہیں جس میں کوئی کمی ہو، جس کی بے مثالی میں کوئی فرق ہو۔ قرآن کہتا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے
پہلی گھڑی سے بہتر، اللہ کی قربتوں کی طرف، عظمت و شان کی طرف بلندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضور کی زندگی ایسی ہے۔ اگر پوری زندگی کے اندر، جیسے میں نے ایک جملہ بول دیا کہ کوئی سانس نہ ایسا باہر نکالا، نہ کوئی سانس ایسا حضور نے اپنے اندر کھینچا ہو جس کی بے مثالی میں کوئی فرق ہو، تو آقا کی 63 سالہ زندگی کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے کو آپ کہیں کہ یہ لمحہ بے مثال نہیں ہے۔ اگر پوری زندگی کے اندر کسی لمحے میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، لعمرک اے حبیب آپ کی ساری زندگی کی قسم ہے۔ اللہ نے قسمیں دو بھی نہیں کھائی کہ 40 سالہ پہلے والی زندگی پہ کوئی اور نوعیت کی قسم فرماتا اور بعد والی زندگی پر کسی اور نوعیت کی قسم فرماتا۔ نہیں نہیں، یہ زندگی ساری بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ کلام فرمایا، لعمرک اے حبیب آپ کی پیدائش سے لے کر اور مزار تک ساری زندگی کی قسم، اس زندگی کے اندر کوئی کمی کجی، یہ ساری بے مثال زندگی ہے۔ لہذا ہمیں تو قرآن کے ایک لفظ نے بتا دیا حضور کی عظمت کیا ہے، اور جنہوں نے حضور کی عظمت سے جان چھڑائی ہوئی ہے، جن کے ممبر ویران ہوئے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے سے، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ روایت یوں ہے، یہ روایت یوں ہے، وہ سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، اس کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے۔ جب قرآن آ جائے نا تو پھر روایتوں کی بحث نہیں کرتے، تاریخی حکایات کی بحث نہیں کرتے ہوتے۔ جب قرآن آ جائے تو عقیدے کو قرآن کے اوپر لاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک قسم، لعمرک اے حبیب ساری زندگی کی قسم، آپ کی زندگی کے ساری صبحوں کی بھی قسم، آپ کی زندگی کی ساری شاموں کی قسم، ان صبح شاموں میں اے پیارے جو جو کچھ آپ نے کیا، جس رمز کے ساتھ اس زندگی کو بسر کیا، اے پیارے سارے لمحات کی قسم۔ اور بعض علماء نے کہا یہ قسم اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، لعمرک آپ کی ساری عمر کی قسم۔ اس میں تو حضور کی روحانی عمر بھی داخل ہے، ہم تو جسمانی کے پیمانے لگاتے ہیں نا، کہا یہ تو روحانی حضور کی عمر پاک جس کے اندر یہ ہے۔ آقا نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے دوران تھے۔ یہ حضور کی روحانی عمر ہے۔ آقا کی جسمیت کو تو لوگوں نے، جسم والوں نے، بشروں نے بعد میں دیکھا، آقا کی نوری روحانی زندگی۔ فرمایا اے حبیب لعمرک اے حبیب جب سے آپ ہیں اور جب تک آپ ہیں، لعمرک آپ کی ساری زندگی کی قسم۔ 40 سے زیادہ آیتیں ہیں آج کے موضوع میں، آپ دیکھتے کوئی آیت پڑھتے وہ آیت اپنے مضمون سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی۔ وہ آیت کریمہ کہتی یہ ٹکو، اس کے اوپر گفتگو کرو ذرا۔ آقا کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اللہ نے پوری زندگی کی قسم فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر حضور کے نالین اقدس لگے، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کی بھی قسم فرمائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، تحل بہذا البلد حبیب اس لیے کہ آپ اس میں رہتے ہیں، اس شہر میں۔ حالانکہ اس شہر میں مکہ بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، لیکن فرمایا حبیب قسم اس وجہ سے ہے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ پھر حضور کی نسبت سے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے حبیب آپ کے چہرے اقدس کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ آپ اس کے اوپر کتابیں اٹھائیں، علمی بحث ہے اس کے اوپر بھی۔ وَالضُّحَىٰ کسی نے ترجمہ کیا دہا کے وقت کی قسم، یہ عالمانہ ترجمہ ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ترجمہ وَالضُّحَىٰ دہا کہتے ہیں جب سورج نکلے نا اور ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی کے ساتھ سارا عالم جگمگ جگمگ کرنے لگے ہیں، اس کو کہتے ہیں دہا کا وقت، یعنی وہ روشنی چبھتی بھی نہیں ہے پر عالم بھی روشن ہوتا ہے، ساری چیزیں بھی روشن ہو جاتی ہیں پر وہ روشنی چبھتی نہیں۔ وَالضُّحَىٰ چاش کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رات کی تاریکی کی قسم۔ اشاق نے ترجمہ کیا، یہ بھی کتابوں میں ہے، امام راضی جیسے علماء نے، امام ملا علی قاری جیسے علماء نے، اس طریقے سے صاحب شرح شفا نے یہ ترجمہ لکھا، اور بھی کئی علماء نے یہ ترجمہ لکھا۔ کیا وَالضُّحَىٰ دہا سے مراد حضور کا چہرہ ہے، وَالضُّحَىٰ حبیب آپ کے چہرے اقدس کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور آپ کی زلف کالی ہوتی ہے نا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ پھر صوفیہ نے نا اس معنی کو جوڑ دیا،
صوفیہ کا در وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بکھرے ہوئے تسبیح کے دانے جڑ جائیں نا، اس کو در صوفیہ کہتے ہیں۔ صوفیہ بات کو پھوڑتے نہیں ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ اب معنی کتنے تھے؟ دو۔ ایک معنی تھا دہا کے وقت کی قسم، اور دہا سے جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ لیا انہوں نے کہا چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ اب چہرہ مصطفیٰ اور دہا کو مکس کرنا ہے۔ اولیاء نے، صوفیہ نے بیان کیا کہ بھئی یہ دونوں ہی مراد لے لیں آپ، اور یوں ترجمہ کر لیں، وَالضُّحَىٰ، اے حبیب مکرم، جب سورج طلوع ہو کر ٹھنڈی روشنی سے سارا عالم روشن کر دے، آپ کے ایسے چہرہ اقدس کی قسم۔ دہا بھی ڈل گئی اور چہرہ مصطفیٰ کا ذکر بھی۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور رات کی تاریکی جب کالک چھا جائے، آپ کے ایسے زلف عنبری کی قسم۔ لو کالک کا ذکر بھی آ گیا، زلف عنبری کا ذکر بھی آ گیا۔ اب یہ قسمیں مجردن آقا کی ذات کے لیے فرمائی گئی، اور اس طرح قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں بہت قسمیں ہیں، یا ڈائریکٹ حضور کی ذات اقدس سے قسم ارشاد فرمائی، یا پھر حضور علیہ السلام کی نسبت سے قسم فرمائی۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اور یہ انداز، یہ قرآن مجید کا حضور علیہ السلام کی نعت بیان کرنے کا انداز ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام معراج پر گئے، پورا واقعہ ہے معراج پر، آقا علیہ السلام پورا واقعہ احادیث کو اٹھائیں تو ملتا ہے۔ قرآن مجید نے آقا کی معراج میں چڑھنے کا ذکر بھی کیا، اترنے کا ذکر بھی کیا، اور چونکہ یہ سمجھ نہیں آنی تھی، حضور کی عظمت سمجھ نہیں آنی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کو بیان کرتے ساتھ کہا سبحان الذی۔ یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بشر کی عقل میں تو آنا نہیں ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو رب کی ذات ہے، یہ بریکٹ کا ترجمہ بھی تھا۔ پاک ہے وہ ذات، بریکٹ میں، جو رب کی ذات ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص و کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ معراج پر جانے کا رستہ بھی پورا بیان کر دیا، اور جب حبیب آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی شان کے لائق اپنے حبیب کو دیدار کروایا، وہ دیدار کر کے جب واپس آئے، اس کا ذکر 27ویں پارے میں کہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ قسم ہے اس ستارے ذات محمد کی جو معراج کی رات اوپر چڑھ کے نیچے اترا، کیونکہ ہوا کا معنی چڑھنا بھی ہوتا ہے، اترنا بھی ہوتا ہے، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو علماء نے کہا پھر دونوں ہی کر لو۔ معراج میں حضور تشریف لے بھی گئے، تشریف لے کے بھی آئے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے ذات محمد مصطفیٰ کی جو معراج کی رات اوپر چڑھ کے نیچے تشریف لائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ قوم جو آج کل کہتی کر کچھ نہیں سکتے، اختیار کوئی نہیں ہے، حالانکہ ان کے ہاں ملا کو بڑے اختیار ہیں، وہ خود دیکھے تو ان کو گھر میں بڑے اختیار ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور جب بات آئے حضور کی بڑائی بیان کرنے تو ظالم عقیدے، ان کا عقیدہ ہی مردہ ہے۔ جب حضور کی عظمت کی بات آئے تو ان کے عقیدے کا مردہ پن ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ حضور کر کچھ نہیں سکتے۔ قیامت کا دن آئے گا جب حضور کی شفاعت سے گناہ گار بعض تو دوزخ میں جانے سے پہلے ہی بخش دیے جائیں گے۔ دنیا اس وقت حیرت میں گم ہو جائے گی کہ جب دوزخ میں گرے ہوئوں کو شفاعت مصطفیٰ نکال کے جنت میں ڈالے گی۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہا یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے۔ اب مقام محمود کے کئی معنی ہے کہ مقام محمود ہے کیا؟ مقام شفاعت جو ہے یہ مقام محمود ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، یہ مقام محمود ہے۔ بعض علماء نے کہا مقام محمود یہ ہے کہ قیامت والے دن
حضور علیہ السلام کو ایک خاص مقام پر، ایک خاص نشست کے اوپر حضور علیہ السلام کو ایک خاص جنتی حلہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا اور لوگ تعریفیں کریں گے یہ مقام محمود ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ مقام محمود کا یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام آپ شفاعت کریں گے اور دوزخ سے نکال کر غلاموں کو جنت میں ڈالیں گے، یہ مقام محمود ہے۔ میں نے کہا یار یہ سارے جوڑ ہی لو آپ، بھئی سارے یہ قیامت والے دن ساری واردات ہونی ہے، اس کو جوڑ ہی لیتے کہ عقل مقام محمود کا یہ معنی ہے اس مقام پہ کھڑے ہو کر حضور کو ایک جنتی حلہ پہنایا جائے گا جس کی مثال کوئی نہیں ہوگی، اس کو پہن کر آقا علیہ السلام اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ دوزخ کا دروغہ کہے گا تسی رب دے غضب نام دی شے کوئی نہیں چھڈی۔ یہ میں نے جملہ نہیں بولا، یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ دوزخ کا دروغہ کہے گا اے رحمت للعالمین آپ نے تو رب کے غضب نام کی شے کو نہیں چھوڑی، اتنی بخشش کروائی ہے، اتنی بخشش کروائی ہے، آپ نے اتنی شفاعت کی ہے، اتنے غلاموں کو، اتنے مسلمانوں کو آپ نے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا۔ کچھ آپ کی نسبت سے بغیر حساب کتاب کے گئے، کچھ آپ کی شفاعت سے دوزخ میں جانے سے پہلے جنت میں گئے۔ اور اے حبیب آپ کی عظمت کی بے مثالی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے تو وہ غلام جو اپنی گناہگاری کی وجہ سے دوزخ میں جا پڑے، اے رحمت للعالمین آپ نے ان کا بھی نکلوا کے جنت کا راہی بنا دیا۔ تسی تے رب دے غضب نام دی شے ہی کوئی نہیں چھڈی۔ وہ کہتے حضور اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ دوزخ میں صرف وہی رہ جائیں گے جو کافر ہوں گے، مسلمانوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب منظر دیکھ کے اہل معاشر جب حضور کی تعریف کریں گے تو یہ مقام محمود ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جگہ بھی آ گئی، جنتی حلہ بھی آ گیا، حضور کی شفاعت بھی آ گئی، اور شفاعت سے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالنا بھی آ گیا، اور لوگوں کی تعریف بھی آ گئی۔ تو کہا یہ سارے مکس کر کے بنا دو۔ مقام محمود کا معنی ہے قیامت والدن مہمان خصوصی کی نشست پر حضور تشریف فرما ہو کر اعلیٰ قسم کا لباس پہنا کر حضور اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ مومنین آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود۔ یہ حضور کی نعت نہیں ہے کیا؟ ممبر پہ چڑھ کے لوگ ممبر پہ چڑھ کے مسائل پہ زور دیتے ہیں، زور دینا چاہیے، مسائل پر ضرور زور دینا چاہیے، اور کبھی ممبر پہ چڑھ کے حضور کی شان پر بھی زور دے لیا کرو۔ یہ جو اندر کی بد عقیدگی کی میل ہوتی ہے نا، بد عقیدگی کی میل، مجھ سے کسی بندے نے پوچھا یار یہ گناہوں کی میل چڑھ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جب گناہوں کی میل چڑھ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اگر بد عقیدگی کی میل چڑھ جائے تو پھر میں نے کہا حضور کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو ذکر زیادہ کرو، اور اگر بد عقیدہ ہونے سے یعنی ایمان کو بچانا ہے تو پھر حضور کی کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، جس کے لبوں پر آقا کی عظمت کے ترانے جتنے وسیع ہوں گے یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ مسلمان ہی فقط نہیں، یہ کامل مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔